بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا سوال مسنون غسل کے متعلق ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ غسل کے اندر ایک چیز تو بہت ضروری سمجھ لینا کہ کچھ چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ اگر جسم ناپاک ہے، جنابت کے بعد، احتلام کے بعد کسی بھی طریقے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، باطنی ناپاکی ہو جاتی ہے، اس وقت غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب فرض غسل سے نکلنے کے لیے غسل کے اندر 3 فرض جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، منہ کے اندر پانی ڈالنا اس طرح سے کہ پورا منہ اندر سے تر ہو جائے، دھل جائے۔ نمبر 2، ناک کے اندر پانی ڈالنا، ناک کی نرم اس کچی ہڈی تک۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں کہ پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ جس آدمی نے ناپاکی کی حالت میں اس طرح سے 3 فرض پورے کر لیے، اس کا جسم پاک ہو گیا، اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ باقی چیزیں کچھ غسل کے اندر سنت ہیں، اگر غسل کے اندر ان کا خیال رکھا جائے، ان کا اہتمام کیا جائے تو غسل جیسا کام عبادت بن جاتا ہے۔ اور اگر ان سنتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو غسل البتہ ہو جاتا ہے لیکن سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ اور سنت کے موافق غسل کر لینا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، کہ اس کے اندر فلسفہ نہیں، بہت ہی آسان کام ہے۔ بس 2-3 چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو گھٹنوں تک دھو لینا ہے۔ نمبر 2، اپنا استنجا کر لینا ہے۔ یہ گھٹنوں تک ہاتھ دھونا اور استنجا کرنا، یہ دونوں چیزیں ہاتھ یا استنجے کی جگہ پر ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، دونوں کو دھو لینا، یہ مستقل سنت ہے۔ نمبر 2، جسم کے اوپر کہیں پر بھی ناپاکی لگی ہے، نجاست لگی ہے، اس کو دور کر لینا۔ اگر جسم پر ناپاکی نجاست لگی ہے اور نہاتے وقت اس نجاست کا پانی یا اس نجاست کے چھینٹے پانی کی بالٹی میں گر جاتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جسم کے اوپر اگر نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو پہلے دھو لیا جائے۔ نمبر 3، وضو کرنا، نماز کی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جس طریقے پر وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، غسل کرنے سے پہلے یہ وضو کرنا۔ لیکن پاؤں اگر تو ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اونچی جگہ ہے کہ پانی نیچے بہہ رہا ہے، پانی پاؤں میں جمع نہیں ہو رہا، تب تو پورا وضو کر لیا جائے۔ اور اگر پانی پاؤں میں جمع ہو رہا ہے تب پاؤں کو دھونا چھوڑ دیں، باقی پورے جسم پورا وضو کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد پاؤں کو اینڈ پر دھونا ہے۔ اور نمبر 4، اب غسل شروع کرنا ہے تو غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے۔ تو ایک دفعہ اس طرح سے پانی ڈالنے کے بعد اپنے جسم کو خوب اچھی طرح سے مال لیں، پھر دوسری دفعہ اس طرح پانی ڈال لیں، پھر تیسری دفعہ، یعنی 3 دفعہ سر پر، 3 دفعہ دائیں، 3 دفعہ بائیں، پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہا لینا ہے۔ اور اینڈ پر اگر پہلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئے تو اینڈ پر پاؤں صاف کر لینے ہیں الگ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر۔ تو یہ مسنون غسل ہو گیا۔ اگر مسنون طریقے پر غسل کر لیا ہے تو اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اور اگر کسی نے مسنون طریقے پر غسل نہیں کیا، فرض پورے کر لیے، تب بھی اس کا وضو ہو گیا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے کہ مسلمان اگر اس مسنون طریقے پر غسل کر لیں گے تو ان کی غسل جیسا کام بھی ان کے لیے عبادت بن جائے گی، ان کے لیے عبادات میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غسل کے صحیح احکام کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔